بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ رات کے وقت میں نشے کی حالت میں کلب سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک سے میری گاڑی کے سامنے ایک فقیرنی آ گئی جس کو گاڑی لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، میرا نشہ ایک دم سے اتر گیا۔ میں اس فقیرنی کو گھر لے کر آ گیا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی، لیکن اس فقیرنی کو دیکھتے ہی میری نیت خراب ہونے لگی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں لا کر لٹایا تو اچانک سے اس فقیرنی نے خود ہی مجھے اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، میں اپنی ہوش سے بھی بیگانہ گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے میری گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی آ گئی۔ میں نے ایک دم سے بریک لگائی، لیکن گاڑی میرے کنٹرول میں نہیں تھی اور گاڑی سیدھا جا کر اس لڑکی میں لگ گئی۔ میں جلدی سے گاڑی سے نکلا اور ایک دم سے اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ لڑکی کون تھی اور اچانک سے سامنے کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے باہر نکلا تو ایک دم سے میرا نشہ اتر گیا تھا۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے تک کلب میں بیٹھا فل نشے میں پاگل ہو چکا تھا، لیکن اب اچانک کسی لڑکی کا یوں سامنے آ جانا، میرا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں جلدی سے اسے گھر لے کر آ گیا اور اسے ہسپتال لے کر جاتا تو یہ پولیس کیس بن جاتا، کیونکہ اس کی حالت مجھے بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ میں اسے گھر لے کر آیا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے وہیں خود سے ہی بینڈیج کرنی شروع کر دی۔ بینڈیج کرنے کے بعد میں خود صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ وہ دیکھنے میں مانگنے والی لگ رہی تھی، لیکن وہ بلا کی حسین تھی۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، میں جلدی سے اٹھا، نہ جانے کیوں میں خود بخود قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جا رہا تھا، اس کے پاس جا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں بے خود سا ہو رہا تھا، اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹانے لگا۔ وہ بند آنکھیں کے ساتھ چہرے پر معصومیت سجائے سو رہی تھی یا پھر شاید بے ہوش تھی، میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچانک سے مجھے لگا میرے بازو کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اچانک سے وہ میرے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں جو پہلے ہی اتنا زیادہ پریشان ہو کر گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اوپر سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر الجھا ہوا تھا۔ اس کے اس طرح کرنے پر میں اور زیادہ الجھ کر رہ گیا۔ میں جلدی سے پیچھے ہو گیا اور کہا یہ کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اچانک سے میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں صوفے پر سو رہا تھا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ایک دم سے اٹھا، وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے اس کی رات والی باتیں یاد آنے لگ گئی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب سب کچھ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور گھر میں دیکھنے لگا۔ اچانک سے وہ مجھے لاؤنج کے کونے میں بیٹھی ہوئی نظر آئی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اسے ہاتھ لگانے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور غصے میں کہنے لگی مجھے یہاں سے کیوں لائے آپ بہت ذلیل اور گھٹیا انسان ہیں، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز سے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اسے سمجھانا چاہا، لیکن میں نے رات کو وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پلیز میری بات تو سنو، وہ غصے میں کہنے لگی۔ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اس گھر میں نہیں رہنا۔ اب خود بھی اٹھا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے غصے میں اس کا بازو پکڑ لیا اور چلاتے ہوئے کہا اپنی رات والی بات تم بھول گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا میں کیا بولے جا رہی تھی، میرے سر میں چوٹ لگ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا میرے سامنے کون کھڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اسے کہا آپ کی بات مان سکتا ہوں، لیکن وہ میری بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھی، مجھے دھکے دیے جا رہی تھی۔
اور باہر کی طرف جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کی جانے والی باتیں سننے کے بعد میں کسی قیمت پر اسے اس گھر سے باہر نہیں جانے دے سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی بس میری ملکیت ہے، میرے علاوہ کوئی اسے دیکھے گا بھی تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کر دوں گا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اچانک سے اس نے مجھے دھکا دیا اور غصے میں کہنے لگی، میرے پاس مت آنا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ کب سے اس کی باتیں برداشت کیے جا رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، پہلے بات تم نے شروع کی تھی۔ اگر رات کو تم مجھے وہ بات نہ کہتی تو میں کبھی آگے نہ بڑھتا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی مجھے دیکھ کر کچھ کہہ بھی نہ پائی، اور اسے روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں ایک دم سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میری بات مان لو۔ پہلے تو تم منوانا چاہتی تھی، اب میں یہ بات ماننا چاہتا ہوں۔ وہ سب چاہیے تھا پہلے تمہیں، اب وہ سب مجھے چاہیے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، تم پہ یقین نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے غصے میں کہا، اب تمہیں نہیں جانے دے سکتا کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ تم ایک رات اس گھر میں گزار چکی ہو۔ اب ویسے تمہاری حالت ہے کہ تم ایسی حالت میں گھر سے جا نہیں سکتی۔ تمہارے گھر والے تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نے بھی تمہیں پہلی دفعہ دیکھ کر کوئی مانگنے والی ہی سمجھا تھا۔ وہ میری باتیں سن کر بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم واحد لڑکی ہو جو میرے اتنے قریب آ چکی ہو، اب میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گا۔ تم جانتی ہو کس سے تمہارا پالا پڑا ہے؟ بولو، میری بات مان لو، تمہیں یہاں سے وہاں لے جاؤں گا۔ تم بولو گی، ایک بار میری بات مانو گی؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، نہ جانے میں کیسے کہہ گئی، لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن مجھے اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کہیں نہیں جا سکتی، میں چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری جا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ پر گاڑی رک گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ رات کے وقت میں اسے واپس لے آیا، لیکن اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اس کا بازو پکڑے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی کمرے کو دیکھتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم رات مجھے یہ بات نہ کہتی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی اپنے گھر میں نہ رکھتا۔ جانتی ہو، میں تم پر چلایا تھا، تمہیں تھپڑ لگایا تھا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ تم ایک لڑکی ہو کر مجھے شادی کا کہہ رہی ہو۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا شاید میں تمہیں پسند آ گیا تھا، اس وجہ سے تم نے یہ بات کی۔ لیکن اب جو بھی ہے، تم مجھے پسند آ چکی ہو۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، کر چکا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، سچ میں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تم سچ میں یوں ہی ہمیشہ میرا ساتھ دو گے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، مر کر بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ ایک دم سے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، مرنے کی باتیں نہ کریں، میں پہلے ہی اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم محبت ایسے بھی ہو جاتی ہے، ایک رات میں ایک شخص کا تھپڑ کھانے کے بعد اسے محبت ہو جانا۔ وہ ایک دم سے بات کرتے کرتے خود ہی مسکرائی۔ اس کی بات پر میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ مجھے اسے یوں تھپڑ نہیں لگانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایک دم سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ خود کو کسی ویران یا خالی سڑک پر نہیں بلکہ ایک مضبوط سائے میں محسوس کر رہی تھی، اور اب میں اس کا شوہر تھا۔ اس کی خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے یا تکلیف پہنچائے۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے ایک عجیب سا احساس میرے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔